تصور کریں ایک بہت ہی قیمتی پارسل ہے جس کا بڑی بے صبری سے انتظار تھا، لیکن کوریئر والا وہ پارسل کسی بالکل غلط پتے پر ڈیلیور کراتا ہے۔ ہاں، اور یہ صورتحال کتنی کوفت والی ہوتی ہے۔ بالکل، یا اس سے بھی بدتر، فرض کریں کسی اور کا غصے سے بھرا ہوا شکایتی خط یا کوئی بھاری جرمانہ غلطی سے آپ کے گھر کے پتے پر بھیج دیا جاتا ہے اور سمجھ ہی نہیں آتا کہ بھئی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورتحال میں غصہ تو آئے گا نا۔ جی بالکل، تو ذرا سوچئے کیا ہو اگر ہمارا اپنا دماغ بھی ہمارے دکھ، تکلیف اور غصے کے ساتھ بالکل یہی غلط ڈیلیوری والا کام کر رہا ہو۔ چلیں آج کے اس تفصیلی جائزے میں اسی بات کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ محمد فاروق راشد کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں آج ہم ایک بہت ہی پیچیدہ نفسیاتی رویے پر بات کریں گے جسے ایموشنل ڈسپلیسمنٹ یا جذبات کی منتقلی کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور ہمارا آج کا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ کھوج لگائیں کہ ایک انسان اپنے اندر کا سارا غصہ یا فرسٹریشن ان لوگوں پر کیوں نکال دیتا ہے جن کا اصل مسئلے سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں، یہ جو کوریئر والی تمثیل آپ نے دی، یہ اس پورے رویے کو سمجھنے کے لیے واقعی ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ نفسیات کی اینک سے دیکھیں تو یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن کی بقا کی ایک بہت گہری حکمت عملی ہے۔ اچھا، مطلب ہمارا دماغ یہ سب کسی خاص وجہ سے کرتا ہے؟ ہاں بالکل، ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب انسان کسی شدید تکلیف، غصے، مایوسی یا پریشانی کا سامنا کرتا ہے اور وہ کسی وجہ سے اس جذبے کو اس کے اصل منبع پر نہیں نکال پاتا، کیونکہ شاید وہاں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، تو وہ اس سارے لاوے کو سمیٹ کر کسی ایسے ہدف کی طرف موڑ دیتا ہے جو اس کے لیے محفوظ ہو، یعنی ایسا ہدف جو کمزور ہو اور جہاں اسے کسی بڑے نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ تو مطلب مسئلہ کہیں اور پیدا ہوتا ہے لیکن اس کا دھماکہ کسی بالکل بے گناہ جگہ پر جا کر ہوتا ہے۔ جی، ماہرین نفسیات اسے ایک دفاعی عمل یا ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں۔ ہمارا ذہن اسے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ تب متحرک ہوتا ہے جب انسان خوف یا بے بسی کی وجہ سے براہ راست رد عمل دینے کے قابل نہیں رہتا۔ کوئی روزمرہ کی مثال لے کر سمجھائیں گے اسے؟ ضرور، دیکھیں، ایک شخص دفتر میں کام کر رہا ہے اور اس کا باس اس کے ساتھ مسلسل ناانصافی کر رہا ہے، بلا وجہ تنقید کر رہا ہے۔ اب وہ شخص جانتا ہے کہ اگر اس نے باس کو جواب دیا تو اس کی نوکری جا سکتی ہے۔ ہاں، معاشی بقا کا مسئلہ بن جائے گا نا۔ بالکل، وہ اس تصادم کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسی بے بسی میں ذہن اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے متبادل راستہ تلاش کرتا ہے اور غصہ وہاں نکالتا ہے جہاں نوکری جانے کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اچھا، تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہم انسان منطق پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہمارا اپنا دماغ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دماغ دراصل وقتی ریلیف یا سکون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ بالکل کسی اونچی عمارت پر لگی اس لائٹننگ راڈ کی طرح لگ رہا ہے، جیسے وہ لوہے کی سلاخ آسمانی بجلی کا رخ زمین کی طرف موڑ دیتی ہے تاکہ عمارت تباہ نہ ہو۔ واہ، یہ لائٹننگ راڈ والی تشبیہ اس دفاعی عمل کو انتہائی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ مطلب ہمارا دماغ ہمارے غصے کی بجلی کا رخ کمزور ہدف کی طرف موڑ دیتا ہے تاکہ ہماری نوکری محفوظ رہے۔ کیا یہ تشبیہ ٹھیک ہے؟ 100% ٹھیک ہے۔ ذہن کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس خطرناک طوفان کو باہر نکال دیا جائے تاکہ انسان ذہنی طور پر مفلوج نہ ہو جائے، لیکن اس مقام پر ماخذ ایک بہت اہم سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا اس بجلی کا رخ موڑنے سے واقعی مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ یہ جو وقتی سکون کا احساس ہے نا، یہ محض ایک سراب ہے۔ یعنی باس کا رویہ تو ویسا ہی رہے گا، اصل مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے۔ بالکل، دباؤ کی اصل وجہ وہی موجود رہے گی، لیکن اس غلط ڈیلیوری کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے دیگر پہلوؤں میں نئے اور غیر ضروری مسائل ضرور کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک لا حاصل مشق لگتی ہے جس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ تو پھر ذہن کی اس بجلی کا رخ سب سے زیادہ کن اہداف کی طرف موڑتا ہے؟ کیا یہ صرف گھر کی چار دیوالی تک محدود ہے؟ بدقسمتی سے یہ رجحان کسی ایک جگہ تک محدود نہیں ہے، لیکن ہاں، اس کی سب سے نمایاں اور بدترین شکل ہمیں گھروں کے اندر ہی نظر آتی ہے، جسے ہم خاندانی سطح کا ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں۔ جیسے وہی دفتر والے شخص کی مثال، باہر کی ساری پریشانی گھر والوں پر اتاری جاتی ہے۔ بالکل،
وہ تھکا ہارا گھر آتا ہے اور ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی بات بات پر اپنی بیوی سے جھگڑنے لگتا ہے۔ یا پھر فرض کریں والدین کو شدید معاشی تنگی اور مہنگائی کا سامنا ہے۔ اوہ، اور پھر اس بے بسی کا سارا نزلہ بچوں پر بلا وجہ کی سختی اور مار پیٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ معصوم بچے جو شاید اپنے کھلونوں سے کھیل رہے تھے، اچانک انہیں ایسی ڈانٹ پڑنا شروع ہو گئی جس کے وہ بالکل بھی حقدار نہیں تھے۔ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یہ واقعی بہت بڑی ناانصافی ہے، اور یہ صرف گھر تک نہیں رکتی، کام کی جگہوں اور تعلیمی اداروں میں بھی یہی سب نظر آتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں کیسے؟ تصور کریں ایک استاد گھر کی کسی الجھن کا شکار ہے اور وہ کلاس روم میں طلبہ پر بلا وجہ سختی کر رہا ہے، معمولی سی غلطی پر کڑی سزا دے رہا ہے۔ ہاں، یا پھر کسی دفتر میں کوئی افسر اپنی گھریلو پریشانی کا غصہ اپنے ماتحت عملے پر چیخ کر نکال رہا ہو۔ بالکل، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پورے ادارے کا ماحول انتہائی زہریلا اور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہم عموماً اسے صرف ایک انفرادی مسئلہ سمجھتے ہیں، کسی گھر یا دفتر تک محدود، لیکن جب اتنے سارے لوگ یہ فرسٹریشن لے کر گھوم رہے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ بن جاتا ہوگا۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی۔ جب یہ رویہ سماجی سطح پر پھیلتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی ذاتی یا معاشی ناکامیوں کا غصہ پورے معاشرے یا کسی مخصوص طبقے پر نکالنے لگتے ہیں۔ مطلب اپنی ناکامی تسلیم کرنے کے بجائے کسی اور کو قربانی کا بکرا بنا دینا۔ جی، کیونکہ انسان کے لیے اپنی خامی ماننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ذہن آسان راستہ چنتا ہے۔ وہ سارا غصہ کسی خاص گروہ پر نکالتا ہے اور انہیں اپنی تمام مشکلات کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اور کیا یہی وجہ ہے کہ ہمیں سیاسی مباحثوں میں بھی اصل مدعے کے بجائے ذاتی حملے زیادہ نظر آتے ہیں؟ بالکل، یہ اس کی ایک اور بہت واضح شکل ہے جو ہمیں سیاست میں نظر آتی ہے۔ جب سیاسی سطح پر بحث ہو رہی ہو اور لوگوں کے پاس معیشت یا تعلیم جیسے پیچیدہ مسائل پر ٹھوس دلائل نہ ہوں، تو پھر وہ اصل بات سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ جی، وہ اصل مسئلے پر بات کرنے کے بجائے بڑی آسانی سے مخالفین کی ذاتیات اور ان کی قیادت کو نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت عام سی بات لگتی ہے آج کل۔ اور یہ بالکل غیر جانبدارانہ حقیقت ہے کہ یہ رویہ دائیں بازو اور بائیں بازو دونوں طرف یکساں پایا جاتا ہے۔ اصل اور مشکل بحث سے بچ کر اپنا غصہ کسی کی شخصیت پر نکالنا اس رویے کا بنیادی جزو ہے۔ صحیح، یہ تو بالکل وہی بات ہوئی کہ سوال گندم کا ہے اور جواب چنے کا، اور وہ بھی پورے غصے کے ساتھ۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی بالکل، پوچھیں۔ اگر ایک انسان واقعی بہت زیادہ دباؤ میں ہے، باس کی وجہ سے یا معاشی حالات کی وجہ سے، تو کیا اندر ہی اندر گھٹتے رہنے سے یہ بہتر نہیں کہ وہ اپنا غصہ کہیں تو نکالے، وقتی طور پر ہی صحیح، تاکہ اسے کچھ تو سکون ملے؟ یہ سوال اکثر ذہن میں آتا ہے۔ میرا مطلب ہے ورنہ تو دباؤ کا یہ کوکر کسی دن واقعی پھٹ پڑے گا، وہ باس سے الجھ پڑے گا اور نوکری تباہ کر لے گا۔ کیا یہ چھوٹا نقصان بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ضروری نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ دلیل بظاہر بہت منطقی لگتی ہے، وقتی طور پر سکون محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن زیر بحث معلومات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ایک بہت خطرناک غلط فہمی ہے۔ وہ کیسے؟ دباؤ تو کم ہو رہا ہے نا؟ نہیں، غلط جگہ پر غصہ نکالنے سے اندرونی دباؤ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ زہریلے پن کا ایک نیا اور نہ رکنے والا چکر شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک زنجیر کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، ایک چین ری ایکشن بن جاتا ہے نا؟ بالکل۔ ایک انسان نے دفتر کا غصہ بیوی پر نکالا، اس نے چڑچڑاپن بچوں پر اتارا، بچوں نے وہ دباؤ محسوس کیا اور اپنا غصہ کھلونوں پر، چھوٹے بہن بھائیوں پر یا گلی کے کسی جانور پر نکال دیا۔ یہ نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ اور جب یہ چین ری ایکشن چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہی رشتے تباہ کر رہے۔ جب کوئی بار بار اپنوں پر غصہ نکالے گا تو بگاڑ تو آئے گا۔ جی، اس کا سب سے پہلا نقصان یہی ہے کہ رشتوں میں اعتماد کی زبردست کمی آ جاتی ہے، بھروسہ کمزور پڑنے لگتا ہے اور اس شخص کا اپنا ذہنی دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لاشعوری طور پر وہ جانتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے۔ ظاہر ہے، اصل مسئلہ تو ویسے بھی حل نہیں ہوا۔ بالکل، اور مسلسل اس رویے کا شکار انسان وقت کے ساتھ ساتھ چڑچڑا، بدگمان اور منفی سوچنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں سب سے ہولناک اثر بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے۔ ہاں، وہ بھی تو یہی سیکھ رہے ہیں نا؟ جی، آپ بچوں کو اپنے عمل سے سکھا رہے ہیں
کہ جب پریشانی آئے تو طاقتور کے سامنے جھک جاؤ اور اپنے سے کمزور کو دباؤ۔ ایک نوکری بچانے کے بدلے میں آپ آنے والی نسل کی نفسیات تباہ کر رہے ہیں۔ واہ، یہ نکتہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے کہ ہم نادانستہ طور پر یہ زہریلا پن اگلی نسل میں منتقل کر رہے ہیں۔ تو اب جب ہم جان چکے ہیں یہ رویہ ایک خاموش دیمک کی طرح ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، تو اس سائیکل کو توڑا کیسے جائے؟ خوش قسمتی سے اس کا تدارک ممکن ہے۔ تحریر میں اس چکر کو توڑنے کے لیے چند عملی حل بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے خود آگاہی۔ یہ سفر اپنے اندر جھانکنے سے شروع ہوتا ہے۔ مطلب انسان کو رک کر سوچنا ہوگا کہ یہ جو غصہ آ رہا ہے، کیا اس کی وجہ واقعی سامنے کھڑا شخص ہے یا پھر دفتر کی کوئی بات؟ بالکل صحیح کہا۔ جب انسان اس غصے کے اصل ماخذ کو پہچان لیتا ہے تو آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے۔ یہ تو مجھے بالکل کمپیوٹر پروگرامنگ کی کسی پیچیدگی جیسا لگ رہا ہے، جیسے سافٹ ویئر میں کوئی بگ آ جائے۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ نہیں پڑتا ہے۔ یہ واقعی بہت عمدہ اور برمحل تمثیل ہے۔ جب تک آپ اس مخصوص بگ یعنی اصل مسئلے تک نہیں پہنچیں گے، نظام ٹھیک نہیں ہوگا، اور یہی اس کا دوسرا اہم حل ہے۔ یعنی اصل مسئلے کا سامنا کرنا۔ جی، جذبات کو دبانے یا منتقل کرنے کے بجائے ہمت کر کے اصل مسئلے کا حل تلاش کرنا۔ دفتر میں باس سے مسئلہ ہے تو پیشاورانہ انداز میں بات کریں یا نئی نوکری تلاش کریں، نہ کہ بوجھ گھر والوں پر ڈالیں۔ لیکن فرض کریں کوئی صورتحال ایسی ہے جہاں فوری طور پر مسئلہ حل کرنا ممکن ہی نہیں، دباؤ موجود ہے، تو پھر انسان اس دباؤ کو پھٹنے سے کیسے روکے؟ ایسے حالات کے لیے ماخذ کا مشورہ ہے کہ انسان مثبت راستے اپنائے۔ غصہ کمزوروں پر نکالنے کے بجائے جسمانی ورزش کی جائے، اچھی کتاب پڑھی جائے، دعا یا مراقبہ کیا جائے، یا کسی مخلص دوست سے مثبت بات چیت کر لی جائے۔ مطلب وہ راستے جو کسی کو نقصان پہنچائے بغیر دباؤ کم کر دیں۔ اور معاشرتی سطح پر اس رویے کو کیسے روکا جائے؟ معاشرے اور گھروں میں مکالمے اور برداشت کو فروغ دینا ہوگا۔ ایک ایسا ماحول جہاں کھلی اور باوقار گفتگو کی گنجائش ہو۔ فوری رد عمل دینے کے بجائے اگر تحمل سے بات سنی جائے تو غلط فہمیاں خود بخود کم ہونے لگتی ہیں۔ بالکل، برداشت بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت کا کردار بھی بنیادی ہے۔ جب انسان اندرونی طور پر مضبوط ہوتا ہے اور خود احتسابی کرتا ہے تو وہ ذرا سی بات پر آپا نہیں کھوتا۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ ماخذ ایک بہت خوبصورت حتمی رائے پیش کرتا ہے کہ انسانی عظمت کا معیار یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو کتنا دبا سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات اور غصے پر کتنا قابو رکھ سکتا ہے۔ ایک متوازن انسان دوسروں کو زخمی کرنے کے بجائے سکون فراہم کرتا ہے۔ واقعی اس تفصیلی گفتگو کے اختتام پر اگر ہم اس کو سمیٹیں تو یہ بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ایموشنل ڈسپلیسمنٹ ایک ایسا خاموش دیمک ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اندر ہی اندر ہمارے رشتوں اور معاشرتی تانے بانے کو چاٹ جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہم بے پناہ دباؤ کا شکار ہیں، اپنی اندرونی کیفیات کو سمجھنا اور ان کا درست جگہ اظہار کرنا واقعی سب سے اہم عملی قدم ہے۔ بالکل، یہ خود شناسی کا ایک مسلسل سفر ہے جو ہمارے ارد گرد کے ماحول کو پرامن بنا سکتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کریں گے جو ہم سب کو غور کرنے پر مجبور کرے گا۔ ماخذ میں بتایا گیا ہے کہ بچے یہ بلا وجہ غصہ نکالنے کا طریقہ بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ذرا سوچئے، آج ہمارے معاشرے میں سڑکوں پر یا سوشل میڈیا پر جو بے تحاشا انتہا پسندی اور ذرا سی بات پر عدم برداشت نظر آتی ہے، کیا وہ سب دراصل نسل در نسل چلنے والی ایک وسیع ایموشنل ڈسپلیسمنٹ ہی نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آج ہمارے ارد گرد موجود وہ لوگ جو نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اصل میں ہم سے ناراض نہ ہوں، بلکہ وہ محض اپنا وہ غصہ جو وہ کہیں اور نہیں نکال سکے ہم پر منتقل کر رہے ہوں، اور بس ایک ایسا دکھ اگلی نسل کو دے رہے ہوں جس سے نمٹنا انہیں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں آج خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔